الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حاتم طائی کا نام ہم سب نے سنا ہوگا۔ سخاوت کے اعتبار سے آج تک ہے۔ سخاوت ایسی نعمت ہے کہ وہ لوگوں کے انسان کو لوگوں کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ایسے صفت ہے۔ آج بھی کسی کی سخاوت کی مثال دینی ہو کہ بڑا سخی ہے تو کہتے ہیں حاتم طائی ہے۔ تو آج آپ کو حاتم طائی کی اولاد کا سچا واقعہ سنا۔ ویسے تو ہمارے مذاق ان کے دل میں حاتم طائی کی اولاد میں بنا رہے، کسی کو کہنا ہو تو یہ کہتے ہیں طنز میں بھی کسی کو کہہ دیتے، لیکن آج جو واقعہ ہے حاتم طائی کی اولاد کا سچا اور پکا واقعہ۔ 9 ہجری میں عرب کے ایک بادشاہ جو کہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان ہیں۔ ان کا نام تھا عدی ابن حاتم۔ یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے اور ان کو ریاست اور حکومت اپنے باپ کی وراثت سے ملی تھی۔ باپ کے حاتم طائی کے انتقال کے بعد قبیلے والوں نے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ یہ اپنے قبیلے کے بادشاہ سردار بن گئے۔ انہوں نے اپنے لیے مال غنیمت میں سے چوتھائی مخصوص کر دیا کہ جو بھی کہیں مال غنیمت قبیلے کو کہیں کسی کو ملے گا تو اس میں 25% میرا ہوگا۔ اور اس زمانے میں بہت سے لوگ ایک ہی رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت کا جب آغاز ہوا مکہ سے، پھر مدینہ پہنچے۔ مدینہ جب پہنچے تو پھر آوازیں آہستہ آہستہ باہر نکلی اسلام کی دعوت کی۔ پھر آہستہ آہستہ غزوہ بدر، احد، اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے عرب کے مشرق اور مغرب میں، جزیرہ عرب کے مشرق اور مغرب میں اسلام پھیلنے لگا۔ حاتم طائی کو، عدی ابن حاتم کو، حاتم طائی کے بیٹے، ان کو جیسے ہی یہ خبر ملی نا کہ اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، نبی علیہ السلام سے دشمنی شروع، بغض شروع، غصہ شروع، نفرت شروع۔ 20 سال تقریباً انہوں نے اس چیز میں لگا دی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی، بغض، اپنی زندگی کے 20 سال رہے۔ حالانکہ انہیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہ سنی، نہ نبی علیہ السلام سے ملاقات، نہ آپ کی باتوں کو سنا سمجھا، نہ آپ سے کسی قسم کا کوئی لین دین، کوئی رابطہ، کچھ بھی نہیں، بس پروپیگنڈا۔ جیسے آج علماء سیاست میں آ جائیں تو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء اچھی گاڑی لے لیں تو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، یہ اچھی گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، انہوں نے جناب اچھا موبائل کیسے لے لیا۔ دنیا دار اچھی گاڑی میں بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں، دیندار کیسے بیٹھ گیا۔ کئی ایسے علماء ہیں جن کے خلاف عوام بہت الٹا سیدھا بولتی ہے، وہ بولنے سے پہلے 3 دن ان کے ساتھ دن رات گزار کے دیکھ لیں، 3 دن ان کے ساتھ گزار کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا۔ اس پر ہم آتے نہیں اور نفرتیں ختم کرتے نہیں۔ یہ غلطی ہماری، یہ قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں پوچھو۔ ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کسی سے کہا کہ بڑا ایسا ویسا فلاں۔ اس نے کہا بھائی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ جیسا بھی تھا اس کا معاملہ اس کے ساتھ، لیکن تم نے جو اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر دی نا، اب تمہیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں علماء کرام سے، دیندار لوگوں سے، دینی اداروں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں، جب ان کے قریب نہیں ہوتے، وقت نہیں گزارتے، ان کو حالات کو، معاملات کو نہیں دیکھتے، تو دور بیٹھ کے باتیں کرنا پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ 20 زندگی کے 20 قیمتی سال کفر میں گزر گئے۔ اچھا جی، ہوا کیا؟ ان کی کہانی بڑی دلچسپ اور نہ بھولنے والی، بڑی مزیدار۔ خود سناتے ہیں عدی بن حاتم، فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور مجھے خبریں ملیں
تو بس سب سے زیادہ عرب میں اگر مجھے کسی سے دشمنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نفرت اور بغض. اور میں اپنے قبیلے میں سے چوتھائی لینے والا مشہور تھا، اور ہمارے علاقے کا رواج یہی تھا، اور دوسرے سردار بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. میں نے جب نبی علیہ السلام کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا، اور جیسے جیسے نبی علیہ السلام کی شان و شوکت میں، اسلام کی عزت میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے میں اپنے دل میں خطرات محسوس کرتا گیا. حتیٰ کہ پھر میں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا. میں نے کہا دیکھو، جو میری بہت اچھی اونٹنیاں ہیں نا، ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، تیار کرو، اور ان کو قریب میرے لا کے باندھو، اور ان کو ہر وقت سفر کے لیے تیار رکھو. اور جیسے ہی تم دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یا ان کی کوئی جماعت ہمارے علاقے نجد میں آئی ہے تو مجھے اطلاع کرو. اب غلام نے یہی کیا، ساری تیاریاں کر لیں، بہترین قسم کی سواریاں تیار کر لی، اور چند دن کے کچھ وقت گزرتا رہا. کچھ دنوں کے بعد ایک دن صبح کے وقت اچانک وہ غلام آیا، کہنے لگا آقا آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد پر جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیجئے. کیا مطلب ہے، تیری ماں تجھے گم کرے؟ غصہ آ گیا، کیا کرے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے صبح دیکھے جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے، مجھے کچھ جھنڈے نظر آئے. جب میں نے حالات کی خبر کی تو معلوم ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. اب کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر کہا فوری جلدی کرو، ساری اونٹنیاں لے آؤ، ساری سواریاں لے آؤ جو میں نے کہا تھا نا تیار کر کے رکھنا. وہ گیا دوڑا ہوا، فوری طور پر جو ہے نا وہ لے آیا. کہتے ہیں ایسی افرا تفری میں نے سب کو بٹھایا، سارے قریبی کو، بیوی بچوں کو، بیٹھو بیٹھو، چلو چلو نکلو. اور بس ہم نے ایسے بس دوڑ لگائی، اور وہاں سے تو بس میں بھاگا سیدھا شام، کہ وہاں عیسائی، خود بھی عیسائی تھے اس وقت، کہ میں شام میں رہوں گا، اپنے مذہب کے لوگوں میں رہوں گا، زندگی گزاروں گا، جو انہوں نے مال پیسہ رکھ سکے. بس وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگے کہ بس میں مسلمانوں سے بچ جاؤں. اس بھاگ دوڑ میں پوری دیکھ بھال نہیں کر سکے، کون کون ساتھ بیٹھا، کون ساتھ نہ بیٹھ سکا. جب یہ دور نکل گئے نا، اور محسوس کیا کہ اب ہم سیف ایریا میں ہیں، کوئی خطرہ اب نہیں. اب جب سب فیملی کو دیکھا تو بہن نہیں تھی. اب بڑے پریشان، واپس جا نہیں سکتے بہن کو لینے کے لیے. تو کہنے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری بہن کو بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور میں پریشان بھی ہوں لیکن کر کچھ نہیں سکتا. تو بہرحال میں شام چلا گیا. شام کے اندر پہنچ کے پھر مجھے اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاقے میں حملہ کیا، اور میرے بہت سارے قبیلے کے لوگوں کو اور میری بہن کو گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لے جایا گیا. اور مجھے وہاں اطلاعات ملتی رہیں ریگولر جہاں میں تھا. تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ میری بہن کو اور ہمارے قیدیوں کو مسجد نبی شریف کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا گیا، سب کو لے جا کے احاطے میں بند کر دیا. پھر کہتے ہیں مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ ایک دن نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو میری بہن نے ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور نبی علیہ السلام کے قریب جا کے آواز دی، یا رسول اللہ ہلک الوالد وغاب الوافد. میرے والد انتقال کر چکے، میرے سرپرست غائب ہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے تاکہ اللہ آپ پر احسان کرے. آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا سرپرست کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عدی ابن حاتم. کہا کون عدی ابن حاتم؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہو گیا. تو اتنا فرما کے نبی علیہ السلام بہن کو چھوڑ کے آگے چلے گئے. اگلے دن نبی علیہ السلام پھر گزرے، بہن نے پھر یہی سارے سوال جواب ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے والد انتقال کر چکے، سرپرست جو ہے غائب ہے، اور آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. نبی علیہ السلام نے کہا کون سرپرست؟ کہا عدی ابن حاتم، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے. پھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. تیسرے دن جب پھر نبی علیہ السلام گزرے وہاں سے، مسجد نبی شریف کے ساتھ جگہ تھی، اب وہ خاموش رہی، کچھ نہ بولا. وہ مایوس ہو چکی تھی کہ شاید میری داد رسی نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام آگے جب چلنے لگے نا، اس نے کچھ نہیں کہا تو پیچھے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے ان میں سے ایک نے اشارہ کیا آگے آؤ، نہ کرو، بات کرو. تو وہ میری بہن پھر آگے بڑھی اور پھر نبی علیہ السلام سے وہی ساری گفت و شنید ہوئی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں رہائی دیتا ہوں، تم آزاد ہو، جہاں رہنا چاہو جانا چاہو تمہاری مرضی، تمہیں آزاد کیا. تو میری بہن کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے،
بالکل جانا چاہو جا سکتی ہو، لیکن جب تک تمہیں تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی مل نہ جائے اس وقت تک جلدی مت کرنا، روانگی میں جلدی مت کرنا، یا اطمینان سے رہو، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص قبیلہ لوگ مل جائیں تو مجھے بتا کے جانا، بتائے بغیر بھی نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام جب چلے گئے تو عدی بن حاتم کی بہن نے پوچھا لوگوں سے، یہ بندہ کون تھا جس نے مجھے کہا بات کرو؟ تو لوگوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خیر، وہ کہتی ہیں، یہ عدی بن حاتم کی واقعہ سنا رہے ہیں نا اپنا، کہ پھر میری بہن کو کچھ دنوں میں ایسے لوگ مل گئے جو ہمارے علاقے کے تھے، قابل اعتماد تھے، بھروسہ والے تھے۔ تو میری بہن نے نبی علیہ السلام سے رابطہ کیا کہ مجھے ایسے لوگ مل گئے کہ جن کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ سفر کر سکوں اور اپنے قبیلے طے میں پہنچ سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، راستے کا خرچہ بھی دیا، سواری کے لیے اونٹنی بھی دی اور کپڑے بھی دیے انعام کے طور پر، کہا جاؤ۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھے ساری اطلاعات ملتی رہتی تھی، جب یہ اطلاعات ملی کہ نبی علیہ السلام نے رہا بھی کیا، سواری بھی دی، خرچہ بھی دیا، تحفے تحائف بھی دیے، مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں خبر جھوٹ نہ ہو، کہ میں نے تو ہمیشہ ان سے دشمنی اور بغض کیا، اور یہ میری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے اس باتوں پہ نہ سمجھ نہیں آتی تھی، یقین نہیں آتا تھا، لیکن اطلاعات یہی آ رہی تھی۔ تو بہرحال انہی حالات میں کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچانک مجھے دور سے اونٹنی کے اوپر ایک عورت جو ہے نا ہودج میں آتی ہوئی نظر آئی۔ میرے ضمیر نے کہا، میرے چھٹے حص نے کہا کہ بھئی یہ تو حاتم تائی کی بیٹی ہے۔ جب قریب آ گئی تو میں نے پہچان لیا کہ واقعی میرے والد کی بیٹی میری بہن ہے۔ وہ جب آئی، قریب آئی، تو سواری سے اترتے ہی شدید غصے کے اندر، القاطع الظالم، بے مروت بے وفا ظالم، تم اپنے بیوی بچوں کو تو لے آئے، اپنے باپ کے بچوں کو چھوڑا، اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے قریب ہوا، میں نے اس کو منایا، میں نے کہا دیکھ میری بات تو سن۔ پھر میں نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، راضی کرتا رہا، بہرحال میں نے اسے راضی کر لیا، وہ راضی ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنے سارے حالات سنائے، میں نے اس سے پوچھا تو سارے حالات وہی تھے جو پہلے مجھے ساری رپورٹیں مل چکی تھیں، تو سارے حالات ٹھیک تھے، اور میری بہن نہایت ذہین، سمجھدار اور عقل مند تھی۔ پھر میں نے پوچھا بہن یہ تو بتاؤ، میری بہن یہ تو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بہن نے کہا میری رائے ہے کہ تم جلد سے جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ، اگر وہ واقعی نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کو نہ ماننا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہاں تمہاری قدردانی ہوگی، جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہن سے جب یہ سنا اور بہن کے ساتھ سلوک بھی دیکھا، ہر چیز، تو بس میرے دل میں آیا کہ میں مدینہ پہنچوں۔ مجھے ایک اطلاع اور بھی ملی تھی کہ حضور نے کسی کو یہ کہا تھا کہ اللہ حاتم تائی کے بیٹے عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ضرور دے گا۔ یہ بات مجھے یہ بھی سننے کو ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ عدی بن حاتم کا ہاتھ اللہ مجھے میرے ہاتھ میں ضرور دے گا۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے کسی کو کوئی اطلاع نہ کی، نہ ادھر والوں کو، نہ مدینہ والوں کو، نبی علیہ السلام کو کسی کو اطلاع نہیں کی۔ اچانک سفر شروع کر دیا، نبی علیہ السلام سے امان بھی نہیں مانگی اور بات بھی کوئی نہیں کی، بس سیدھا جا کے نبی علیہ السلام کے پاس میں پہنچ گیا۔ تو نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں جا کے سامنے بیٹھا، پوچھا من الرجل، کون ہو بھائی؟ تو میں نے کہا عدی بن حاتم تائی کا بیٹا عدی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے اپنے گھر کی طرف لے کے چلنے لگے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک انتہائی بوڑھی عورت، ضعیف عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اور اس نے نبی علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور ان سے کچھ پوچھتی رہی، بات کرتی رہی، کافی دیر لگ گئی اور کافی بات کرتی رہی۔ نبی علیہ السلام اس کی بات سنتے رہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور پھر نبی علیہ السلام جو ہے آگے چلے، اور میں نے توجہ کے ساتھ وہاں سنتا بھی رہا اور دیر تک کھڑا بھی رہا۔ اس وقت میرے دل میں آیا یہ کام بادشاہ نہیں کر سکتے، یہ کام نبی تو کر سکتے ہیں۔ بادشاہ اس طرح غریب بوڑھی عورت کی بات سن لے اور اتنی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بادشاہوں کی تو عادت نہیں ہے۔ میں خود بھی بادشاہ رہا ہوں اور میں نے بادشاہوں کو دیکھا بھی ہے،
یہ بادشاہوں کا سلوک نہیں ہے۔ خیر نبی علیہ السلام اس بڑی بی کی ضرورت کو سن کر پورا کر کے پھر میرا ہاتھ تھاما اور گھر چل پڑے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک تکیہ پیش کیا۔ مہمان کو تکیہ پیش کرنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے تکیہ پیش کیا جس میں چمڑے کا تکیہ تھا اور کھجور کے ریشے اور چھال وغیرہ بھری ہوئی تھی۔ تو مجھے ذرا شرم سی محسوس ہوئی، میں نے کہا یہ آپ لے لیجئے، اس کو آپ استعمال کیجئے، اس پہ آپ بیٹھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے، تم بیٹھو۔ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک ہی تکیہ تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے دے دیا، مجھے اس پہ بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ تو پھر دوبارہ اندر سے نوکنگ ہوئی، اندر سے نا آواز آئی، یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے، یہ نبی کا کام ہے، یہ بادشاہ نہیں کر سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا عدی کیا تم رکوسی نہ تھے؟ رکوسی دین، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ کیا تم نے ایک ایسے دین کو اختیار نہیں کیا تھا جو نصرانیت اور صائبیت کے درمیان تھا؟ کہاں؟ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی وصول نہیں کرتے تھے، 1/4؟ حالانکہ تمہاری شریعت میں وہ حرام تھا، تمہارے دین میں وہ حرام تھا، تم ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کہتے کہ میں نے کہا ہاں جی کرتا تھا۔ اور پھر دل میں آیا کہ نبی یہ باتیں سب کہہ سکتے ہیں، یہ بادشاہوں کی بات نہیں، ان کو کیسے پتا کہ ہمارے دین میں یہ حرام ہے جو میں لے رہا ہوں؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ میں چوتھائی لے رہا ہوں، یہ بات تو معروف تھی، لیکن ہمارے اندر حرام ہے، اس دین کی خبر ان کو کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی نبی ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، اتنی چیزیں میں نے دیکھ لی، بہن کے ساتھ سلوک اور یہ سارے معاملات میں تو اچانک آیا تھا، کوئی پری پلان تو نہیں پہنچا، اطلاع کر کے تو نہیں پہنچا، تو مطلب وہ تو پلان کر کے آگے کی چیزیں تو نہیں تھی نا، سب آگے چل رہا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے نا 3 پیشن گوئیاں فرمائیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا عدی شاید تم اس لیے دین اسلام کو قبول کرنے سے گھبرا رہے ہو، آج مسلمانوں کے پاس مال دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے، اتنا مال پیسہ ہوگا، دینے والے دینے کے لیے جائیں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس لیے اس دین میں داخل ہونا ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم تم خود دیکھو گے، سنو گے، ایک عورت اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے بیت اللہ شریف تک اکیلے سفر کر کے آئے گی، اور اس کو خدا کی ذات کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یا شاید تم اس لیے دین اسلام قبول نہیں کرنا چاہ رہے کہ آج حکومت اور بادشاہی دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات، بابل کا وائٹ ہاؤس، اس زمانے میں بھی وائٹ ہاؤس تھے، بابل بیت ابھی یہ حدیث میں ہے، بابل کے وائٹ ہاؤس مسلمانوں کے پاس ہوں گے، اور کسرا ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا کسرا ابن ہرمز، یہ تو انسان سوچ بھی اس زمانے میں نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی سپر پاور کے خزانے ان کے پاس آ جائیں گے، جن کے پاس اتنی کوئی حکومت نہیں۔ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کسرا ابن ہرمز، پورے یقین کے ساتھ فرمایا۔ کہتے ہیں میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عدی بن حاتم نے لمبی زندگی پائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں تو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، اور تیسری بھی اللہ کی قسم ضرور پوری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے چلی اکیلی، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ پیسے بھی، کچھ عورت کی اپنی عزت بھی، وہ مدینہ پہنچی، مکہ مکرمہ پہنچی، اور اسے کسی کا کوئی خوف نہیں تھا، یعنی اتنا امن تھا اس زمانے میں۔ اور کہنے لگے کہ کسرا کے اس لشکر میں تم، جو کسرا کے خلاف جنگ تھی جس میں کسرا کے سارے خزانے ہائے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، اس لشکر میں تو میں صف اول میں تھا۔ گویا کہ وہ پیشن گوئی بھی میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی کہ فوج کے اگلے دستے میں تو میں خود تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے سارے خزانے پر قبضہ کیا تھا، اور آج میں قسم کھا رہا ہوں کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی۔ پھر اللہ کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیسری پیشن گوئی مال و دولت والی، وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے،
ان کے زمانے میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی طور پر اتنے مالدار ہو گئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اعلان لگتا ہے، کوئی مال لینے والا، کوئی زکوٰۃ صدقات خیرات لینے والا مال ہے ہمارے پاس، تو کوئی لینے نہ آتا تھا۔ اتنی اللہ رب العزت نے وسعتیں عطا فرما دی تھیں۔ تو اس تیسری پیشین گوئی پوری ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پوری ہو گئی اور ان کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 20 سال نبی علیہ السلام سے قریب ہو کے کوئی بات نہیں کی، کوئی معاملہ نہیں کیا، بس دور ہی سے سن کے نفرت شروع کر دی۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ علماء کرام سے یا کسی کو تبلیغی جماعت سے نفرت ہے، نعوذ باللہ، ایسے بھی کچھ ہیں بیچارے، بھائی 3 دن لگا لو نا، پتہ لگ جائے گا۔ دور بیٹھے باتیں کرنا مدرسے والوں سے یا جو بھی علماء کرام کے ساتھ جن سے ہمیں اختلاف ہے نا، ذرا 3 دن ان کے ساتھ لگا لیں، وہ جس شعبے کے بھی ہیں، اس کے بعد پھر اپنی رائے کو قائم کریں۔ خالی سوشل میڈیا کے اوپر رائے قائم کر لینا کہ قیامت کے دن اپنے ہی خلاف ہمارے مقدمے کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تاہم آج کی اس صحابہ کی سیرت میں سے ایک بات تو ہمیں یہ ملی کہ ہم بغیر تصدیق کے کوئی بات نہ کیا کریں، معاملہ کر کے دیکھیں، ساتھ رہ کے دیکھیں، پھر پتہ لگے گا۔ اور دوسری بات، پوری دنیا میں دین کیسے پھیلا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اچھے اخلاق سے پھیلا۔ ہم بھی جب اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ہمارے ارد گرد ماحول میں پھیلیں گی اور دین پر لوگ آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔